فقہ اور زاہدوں کے مابین حائل خلیج۔ ابلیس کی ان زاہدوں پر تلبیسی چال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ علماء دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مقصود تو صرف عمل ہے، حالانکہ وہ یہ حقیقت سمجھ ہی نہیں پائے کہ علم تو دل کا نور ہے۔ اگر یہ زاہد شریعت کی حفاظت و نگہداشت کے معاملے میں علماء کرام کا مرتبہ و مقام پہچان لیتے اور یہ سمجھ لیتے کہ یہ مرتبہ تو انبیاء کرام کا ہے، تو یقیناً اپنے آپ کو یوں شمار کرتے جیسے فصیح اللسان لوگوں میں کوئی گونگا اور آنکھوں والوں میں کوئی اندھا ہو۔ حالانکہ علماء کرام تو راستے کے رہنما ہے اور مخلوق ان کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان لوگوں میں سے جو تنہا چل رہا ہے وہ قریب الموت ہے۔ صحیحین میں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے صرف ایک آدمی کو ہی راہ راست سے فیض یاب فرما دیا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سنن ترمذی۔ علماء کرام پر ان کی عیب جوئی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض ایسے مباح امور میں علماء کرام قدر گنجائش اور وسعت رکھتے ہیں جن کے ذریعے وہ علم کی تعلیم و تدریس میں قوت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ صوفیاء و زہاد مال جمع کرنے والے علماء کرام پر بھی عیب زنی کرتے ہیں۔ اگر یہ حضرات مباح کے معنی و مطلب کو جان لیتے تو یقیناً اس حقیقت سے آشنا ہو جاتے کہ امر مباح کے فاعل و عامل کو قابل مذمت اور مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ زاہد اور صوفیاء پر فرض ہے کہ علماء کرام سے حصول علم کرے، اور جب نہ سیکھنا چاہے تو انہیں چاہیے کہ پھر خاموش ہی رہے۔ مالک بن دینار بیان فرماتے ہیں، شیطان کاریوں کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جس طرح چھوٹے بچے اخروٹ سے کھیلتے ہیں۔ کاریوں سے مراد زاہد اور صوفی لوگ ہیں، یہ ان کا مشہور و معروف قدیمی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حق و ثواب کی توفیق دینے والا ہے اور اسی کی طرف ہی پلٹنا اور واپس جانا ہے۔ باب نمبر 10، زاہدوں کے ایک گروہ صوفیہ پر شیطانی حملہ۔ صوفیہ زاہدوں میں سے ایک جماعت ہے، اور ہم نے ابھی زاہدوں پر ابلیسی تلبیسات کا ذکر کیا ہے، لیکن صوفیہ کی جماعت چند اوصاف اور بعض احوال میں زاہدوں سے منفرد ہے۔ انہوں نے اپنی پہچان کے لیے کچھ خاص نشانات اور علامات مقرر کر رکھی ہیں، اس لیے ہمیں ان کا الگ طور پر ذکر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ تصوف ایک ایسا طریقہ ہے جو آغاز میں بالکل زہد اور ترک دنیا پر قائم ہوا تھا، پھر اس طریقے سے نسبت رکھنے والوں نے سما اور رقص کی بھی رخصت دے دی، جس کے نتیجے میں پوائنٹ فرسٹ عوام میں سے آخرت کے طلبگار ان کی طرف لپکے کیونکہ وہ ترک دنیا کے دعوے دار تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ عوام میں سے دنیا طلبی کے حرص رکھنے والے بھی ان کی جانب مائل ہوئے کیونکہ وہ ان کے ہاں آرام و راحت اور کھیل تماشے دیکھتے تھے۔ تو ضروری تھا کہ اس قوم کے طریقے میں ابلیس کے مکر و فریب اور چال بازیوں کو عیاں کیا جائے، اور اس حقیقت کو عیاں کرنے اور منظر عام پر لانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے اس طریقے کے اصول، بنیادی امور اور فروع ظاہری امور کا تجزیہ کر لیا جائے اور اس طریقے کے متعلقات کی شرح ہو جائے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نسبت فقط ایمان اور اسلام کی جانب ہوتی تھی، اور یوں کہا جاتا تھا مسلمان اور مومن۔ پھر زاہد اور عابد کے نئے نام پیدا ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے زہد اور عبادت سے تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی اور عبادت گزاری کے لیے الگ تھلگ ہو گئے، اور انہوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیا جس میں وہ بالکل منفرد تھے۔ مزید انہوں نے چند ایسے اخلاق و اوصاف وضع کیے سب سے پہلے جو انہی کے ساتھ خاص ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس جو عبادت الہی کے لیے خلوت گزین ہوا، اسے صوفہ کہا جاتا تھا۔ اس آدمی کا اصلی نام غوث بن مر تھا۔ بعد والوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خلوت قائم کرتے ہوئے اپنا نام بھی صوفی رکھنا پسند کیا۔ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، مزید دیکھیے تاج العروس سیرہ ابن ہشام۔ صوفیہ کی نسبت میں یہ لوگ عظیم اضطراب کا شکار ہیں، جس طرح کی ابھی مصنف رحمۃ اللہ بھی ذکر کریں گے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حافظ ابو محمد عبدالغنی بن سعید نے کہا ہے، میں نے ولید بن قاسم سے سوال کیا کہ صوفی کی نسبت کس جانب کی جاتی ہے، تو انہوں نے یوں جواب دیا، زمانہ جاہلیت میں ایک قوم تھی جنہیں صوفہ کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کو اپنا وطن قرار دے لیا۔ پھر اس کے بعد جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا آیا تو یہ لوگ صوفی کہلاتے گئے۔ صوفیہ کی نسبت۔ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ تصوف اہل صفہ کی طرف نسبت ہے۔ یہ لوگ اس جانب اس وجہ سے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ باور کر لیا ہے کہ اہل صفہ بھی مذکورہ بیان کردہ صفت یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے الگ تھلگ ہو جانے اور فقیری کو لازم رکھنے میں ممتاز تھے، کیونکہ اہل صفہ بھی تو فقراء کی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوا کرتے تھے کہ ان کے پاس نہ مال ہوتے تھے اور نہ ہی اہل و عیال، تو ان کے لیے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صفہ چبوترا بنا دیا گیا تھا، جس کے باعث یہ اہل صفہ کہلائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صفہ نادار و مفلس مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوسرے مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کھانا پینا وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ لوگ تو ضرورت اور مجبوری کی بنا پر مسجد میں قیام پذیر ہوئے تھے، اور انہوں نے صدقات و خیرات پر بامر مجبوری گزران رکھا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات سے نوازا اور یہ لوگ صاحب حیثیت اور قدر بہتر ہو گئے تو یہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ لہذا صوفی کے لفظ کی نسبت اہل صفہ کی جانب بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر یہ اسی کی جانب منسوب ہوتے تو یوں کہا جاتا صفی۔ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ صوفی لفظ صوفانہ سے بنا ہے، جس کا معنی ایک خوبصورت اور خوشنما بوٹی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی جڑی بوٹیوں پر گزر اوقات کرنے کی بنا پر یہ نسبت ہو گئی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر یہ نسبت ہوتی تو انہیں صوفانی کہا جاتا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا صوفی کا لفظ صوفۃ القضاء کی جانب منسوب ہے، جو غدی میں اگنے والے چند بالوں کا نام ہے۔ گویا کہ صوفی بھی اپنی گردن اور غدی کو حق کی جانب جھکاتے ہوئے اور مخلوق سے رخ پھیرتے ہوئے ہمتاً اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔
چند لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ سوف اون کی جانب منسوب ہے اور اس نسبت کا احتمال ہے، لیکن سب سے پہلی نسبت زیادہ صحیح ہے۔ اس قوم کا یہ نام 200 ہجری سے قبل ظاہر ہو چکا تھا۔ جب ان کے پہلے لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو انہوں نے اس میں تفصیلی گفتگو کرنا شروع کی۔ انہوں نے اس کے اوصاف کی بہت سی عبارتوں کے ساتھ تعبیریں کی، جن کا ماحصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک تصوف ایک بدنی ریاضت ہے اور کوشش کے ساتھ نفس کو برے اخلاق سے دور رکھنے اور اچھے اور قابل تعریف اخلاق کو اپنانے کا نام ہے۔ یہ تھی وہ چند بنیادی باتیں جن پر اس قوم کے اوائل کاربند تھے۔ پھر ابلیس نے ان پر بہت سی چیزیں خلط ملط کر دی۔ پھر ان کے بعد ان کے پیروکاروں پر تلبیسی حملے شروع کر دیے۔ اسی طرح جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، نئے زمانہ میں اس کا طمع اور وار بڑھتے ہی چلے گئے۔ بالآخر ابلیسی حملے متاخرین پر پوری طرح کارگر ہوتے گئے۔ شیطان کی اصلی تلبیسی چال تو یہ تھی کہ اس نے صوفیہ کو طلب علم سے روک دیا تھا اور انہیں یہ باور کروایا کہ مقصود حقیقی اور غایت اصلی تو عمل ہے۔ جب شیطان ان کے ہاں علم کی شمع کو گل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جہالت کی تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مارنے لگے۔ ان میں سے بعض کو تو یہ دکھلایا کہ اس سے مقصود بالکل ترک دنیا ہی ہے، چنانچہ انہوں نے بدنوں کی اصلاح و بہتری کرنے والی ہر چیز کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور دنیوی مال و متاع کو سانپ اور بچھوؤں سے تشبیہ دینا شروع کر دی۔ وہ اس حقیقت کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے کہ یہ اشیاء تو انسانی مصلحتوں کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے نفسوں کو ان مشقتوں میں ایسا زبردستی ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان میں ایسے لوگ بھی بن گئے جو بالکل لیٹتے ہی نہیں تھے۔ ان لوگوں کے مقاصد اگرچہ اچھے ہی تھے لیکن خلاف شرع تھے۔ ان لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو اپنی کم علمی کی بنا پر موضوع روایات پر بھی عمل پیرا ہو جاتے اور انہیں ان روایات صحیح، ضعیف اور موضوع ہونے کا بالکل علم نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایسی اقوام آئے جنہوں نے ان کے لیے بھوک، فقر و فاقہ، وساوس اور خطرات کو زیر بحث موضوعات قرار دیا۔ انہوں نے ان عناوین پر کتب، تصنیفات کی، مثلا حارث محاسبی۔ پھر کچھ دوسرے لوگ آئے جنہوں نے مذہب تصوف کو مزید مہذب بنانے کی کاوشیں کی اور ایسی صفات کو وضع کیا کہ جن سے یہ مزید ممتاز ہوتا چلا گیا، مثلا پیوند شدہ صوفیانہ لباس، سماع، وجد، رقص اور تالیاں بجانا وغیرہ۔ انہوں نے نظافت و طہارت کے مزید اہتمام کرنے کو بھی صفات صوفیہ میں شمار کیا۔ بعد ازاں یہ معاملہ مسلسل بڑھتا ہی گیا۔ صوفیہ نئی کیفیات اور نئے طریقے ایجاد اور وضع کرتے رہے اور اپنے حالات و واقعات پر باتیں کرتے رہے، اور پھر تمام ادوار میں علماء کرام سے ان کی دوری برقرار ہی رہی، بلکہ الٹا یہ سمجھنے لگے کہ جن حالات اور علوم میں یہ مگن رہتے ہیں یہ بھی علم ہے۔ پھر انہوں نے اس کا نام باطنی علم رکھا اور شریعت کے علم کو ظاہری علم کے نام سے موسوم کر دیا۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہوئے جنہیں بھوک کی شدت نے خیالات فاسدہ کی طرف دھکیل دیا اور انہوں نے حق کے عشق اور اس کے دیوانہ ہونے ہی کا دعویٰ کر دیا، گویا کہ انہوں نے خیالی طور پر ایک خوبرو شخصیت کا تصور و تخیل کر لیا، پھر اس کی محبت و عقیدت میں دیوانہ وار مارے پھرتے رہے۔ اس طرح یہ لوگ کفر اور بدعت کے درمیان ہی سرگرداں رہے۔ پھر چند اقوام میں مزید نئے طریقے آغاز پذیر ہو گئے جن سے ان کے عقائد
بگڑتے اور خراب ہوتے گئے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے حلول کا دعویٰ کر دیا، کسی نے وحدت الوجود کا نعرہ بلند کر دیا۔ حاشیہ، حلول سے مراد اللہ تعالیٰ کا مخلوق میں حلول کر آنا یعنی داخل ہو جانا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور وحدت الوجود سے مراد اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے مل کر ایک ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ پھر ابلیس لگاتار انہیں نئی نئی بدعتوں کے ساتھ بہکاتا اور خبتی بناتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے لیے الگ سنتیں تجویز کر لی۔ پھر ابو عبد الرحمن سلمی آئے، انہوں نے ان کی خاطر السنن نامی کتاب ہی تالیف کر دی اور ان کی خاطر تفسیری حقائق جمع کر دیے، جن میں ان صوفیہ سے منقول قرآنی آیات کے متعلق عجیب و غریب تفاسیر کا ذکر کیا، جو کسی مستند علمی اصل کے بغیر ہی ان کے سامنے ظاہر ہوئی تھی۔ بس انہوں نے اپنے مذہب کی اشاعت و ترویج کے لیے جنہیں وضع کیا تھا۔ قابل تعجب اور لائق حیرت تو یہ انداز ہے کہ کھانے پینے میں تو انتہائی درجہ تقوی کا اہتمام، اور قرآن مجید کے معاملے میں یہ بے لگامی اور یہ آزاد خیالی۔ ان کی چند گمراہ کن اور راہ حق سے دور لے جانے والی تالیفات۔ ابو نصر سراج نے ان کے لیے لمع الصوفیہ کتاب تصنیف کی، جس میں انہوں نے کبھی اعتقادات اور کھوٹے گھٹیا مضامین کی بھرمار کر دی ہے، جن میں سے چند ایک کا ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کرتے ہیں۔ ابو طالب مکی نے قوت القلوب کتاب تصنیف کی، جس میں باطل احادیث اور صبح شام کی ایسی بے دلیل نمازیں ذکر کی ہے جو صرف موضوع اور جھوٹی احادیث میں مذکور ہے، اور اس کتاب میں بار بار یہ مقولہ دہرایا ہے، قال بعض المکاشفین، یعنی بعض صاحب کشف لوگوں کا کہنا ہے، حالانکہ یہ قول بالکل بے معنی اور خام خیالی پر مبنی ہے۔ اسی کتاب میں بعض صوفیہ کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے اس دنیا میں بھی جلوہ نمائی فرماتا ہے۔ ابو طاہر محمد بن علاف نے کہا ہے کہ ابو طالب مکی ابو الحسین بن سالم کی وفات کے بعد بصرہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس کی باتوں کی جانب اپنی نسبت ظاہر کی، پھر بغداد چلے آئے۔ ایک بار لوگوں کا جمع غفیر ان کی مجلس وعظ میں جمع تھا کہ انہوں نے دوران کلام لافظنی شروع کر دی۔ ان کی ایک یہ بات بھی محفوظ کی گئی ہے کہ مخلوق کے حق میں خالق سے بڑھ کر کوئی بھی ضرر رساں نہیں۔ تب لوگوں نے انہیں بدعتی کہا اور انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا چھوڑ دیا اور وعظ و نصیحت کرنا ترک کر دیا۔ خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ابو طالب مکی نے صوفیہ کے لہجے میں قوت القلوب نامی ایک کتاب تصنیف کی، جس میں انہوں نے صفات باری تعالیٰ کے متعلق قابل اعتراض بری اور ناگوار باتیں ذکر کی۔ بعد ازاں ابو نعیم اصفہانی آئے، انہوں نے صوفیہ کی خاطر حلیہ تصنیف کی، جس میں انہوں نے تصوف کی حد بندی کرتے ہوئے بہت سی کبھی اور نازیبا چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ انہیں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دیگر عظیم المرتبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو صوفیہ میں شمار کرتے ہوئے ذرا بر حیا نہیں آئی۔ پھر ان صحابہ کرام سے اس تصوف کے متعلق عجیب و غریب حکایات نقل کر دی ہے۔ انہوں نے اسی طرح قاضی
قاضی شریح، حسن بصری، سفیان ثوری اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ ایسے اجل حضرات کو بھی انہی لوگوں میں شمار کر دیا ہے۔ اسی طرح سلامی نے طبقات الصوفیہ میں قاضی فضیل ابراہیم بن ادہم اور معروف کرخی کے متعلق یوں اشارہ دیا ہے کہ یہ لوگ زاہدوں میں سے تھے، لہذا یہ بھی گروہ صوفیہ میں سے تھے۔ حالانکہ تصوف ایک معروف مذہب ہے جو زہد سے اوپر ایک الگ چیز ہے، ان دونوں کے درمیان امتیازی فرق یہ ہے کہ زہد کی کسی ایک نے بھی مذمت بیان نہیں کی، جبکہ تصوف کی بے شمار علماء کرام نے مذمت و قباحت بیان فرمائی ہے، جس طرح کہ آئندہ سطور میں تفصیل آ رہی ہے۔ عبد الکریم بن حوازن قشیری نے ان صوفیہ کی خاطر الرسالہ نامی کتاب ترتیب دی۔ اس میں نئی نئی اور عجیب و غریب باتیں ذکر کی، فنا و بقا، قبض و بسط، وقت و حال و جد و وجود، جمع و تفرقہ، سحود سکر، سخو و سکر، ذوق و شرب، خو و اثبات و تجلی و محاذرہ، ان کے علاوہ ایسی بہت سی دیگر فضولیات جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ ان الفاظ کی وضاحت ان سے بھی بڑھ کر عجیب ہے۔ پھر محمد بن طاہر مقدسی نے ان کی خاطر صفوت التصوف کتاب لکھ ماری۔ اس میں اس نے ایسی ایسی اشیاء ذکر کی ہے جن کے تذکرے سے ایک عقل مند آدمی شرم محسوس کرتا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ہم انشاءاللہ حسب موقع آئندہ اوراق میں تذکرہ کریں گے۔ ہمارے شیخ حافظ ابو الفضل بن ناصر فرمایا کرتے تھے، ابن طاہر جواز کے مذہب کے پیروکار تھے، اور یہ فرمایا انہوں نے نوخیز بے ریش لڑکوں کو دیکھنے کے جواز میں ایک کتاب تصنیف کی ہے، اور اس کتاب میں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حکایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے مصر میں ایک خوبصورت دوشیزہ کو دیکھا، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ اس کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواباً کہا اللہ تعالیٰ اس پر بلکہ ہر ایک خوبصورت لڑکے پر بھی رحمت فرمائے۔ شیخ ابن ناصر نے فرمایا ابن طاہر اس قابل نہیں کہ ان کی بات کو دلیل بنایا جائے۔ پھر ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قوم کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کی خاطر ایک کتاب الاحیاء تصنیف کی، اور اس کتاب میں باطل احادیث کی بھرمار کر دی، اور انہیں ان کے باطل ہونے کا علم بھی نہیں تھا۔ انہوں نے علم مکاشفہ میں ایسی بحث کی ہے کہ خود قانون فقہ سے باہر نکل گئے۔ وہ لکھتے ہیں وہ ستارے، سورج اور چاند جنہیں سیدنا ابراہیم صلوات اللہ علیہ نے دیکھا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حجاب کے انوار تھے، اور ان سے مراد عام مشہور و معروف اجرام فلکی نہیں لیتے۔ ان کا یہ کلام باطنیہ کی کلام کی جنس سے ہے۔ مزید اپنی کتاب المفصح بالاحوال میں لکھتے ہیں صوفیہ حالت بیداری میں فرشتوں اور انبیاء کی روحوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی آواز سن لیتے ہیں، اور ان سے فوائد بھی حاصل کر لیتے ہیں، پھر صورتوں کے مشاہدے سے ترقی پاتے ہوئے ان درجات عالیہ تک جا پہنچتے ہیں جنہیں احاطہ بیان میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ ان لوگوں کا ایسی تصنیفات لکھنے کا سبب ان کا سنن نبوی، تعلیمات اسلام اور آثار سلف سے بے علم ہونا، اور دوسرا سبب اس قوم کی طریقوں کو اچھا سمجھتے ہوئے ان کی جانب قلبی میلان رکھنا ہے۔ انہوں نے ان طریقوں کو اس لیے مستحسن سمجھ لیا تھا کہ ان کی نفوس میں
زہد کی روح جاگزیں ہو چکی تھی، اور انہیں اس قوم کی ظاہری صورت سے بڑھ کر کوئی اور صورت بہتر نظر نہیں آئی، اور نہ ہی ان کے کلام سے بڑھ کر کوئی دوسرا کلام رقیق تر نظر آیا۔ جبکہ سیرت سلف صالحین میں ایک گونا سختی موجود ہے۔ پھر ایک سبب یہ بھی تھا کہ عوام الناس کا بھی ان لوگوں کی جانب کچھ زیادہ ہی رجحان تھا، جس طرح کے قبل ازیں ہم بیان کر آئے ہیں، کیونکہ تصوف ایک ایسا راستہ اور طریقہ ہے جس کا ظاہری حال نظافت اور عبادت گزاری پر نظر ہے، جبکہ اس کے ضمن میں راحت اور سماج جیسی خوشیاں بھی پہنا تھی، اس لیے عوام الناس کی طبیعتیں اس جانب مائل ہو جاتی تھی۔ تصوف کے ابتدائی ایام میں صوفیہ سلاطین اور امراء سے اظہار نفرت کیا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ ان کے دوست بنتے گئے۔ تصوف کے موضوع پر لکھی گئی اکثر و بیشتر تصنیفات کسی اصل کی جانب منسوب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ چند واقعات ہیں جنہیں انہوں نے ایک دوسرے سے حاصل کر کے مدون و مرتب کر دیا ہے، اور اس کا نام انہوں نے علم باطن رکھا ہے۔ اسحاق بن حیہ نے کہا، میں نے خود احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، جب ان سے وساوس و خطرات کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ان موضوعات پر صحابہ کرام اور ان کے پیروکاروں نے گفتگو نہیں فرمائی۔ ہمیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے متعلق یہ روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے حارث محاسبی کا کلام سن کر اپنے ساتھی سے فرمایا، میں تیرے لیے ان کے پاس بیٹھنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ سعید بن عمر بزوعی بیان کرتے ہیں، میں ابو زرع کے پاس حاضر تھا۔ حاشیہ، تیسرے دور کے محدثین میں سے سکہ آدمی ہے، یعنی ابو زرع۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ابو زرع کے پاس حاضر تھا، ان سے حارث محاسبی اور ان کی کتابوں کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے دریافت کرنے والے سے فرمایا، خبردار اس سے اور اس کی کتابوں سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ سب کتب بدعات اور ضلالات سے بھرپور ہے۔ تم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرو، تمہیں اس میں ایسا مواد ملے گا جو ان کتابوں سے بے نیاز بنا دے گا۔ اس پر آپ سے عرض کیا گیا، ان کتابوں میں عبرت کے واقعات ہیں۔ آپ نے یوں جواب دیا، جس آدمی کو کتاب اللہ میں درس عبرت نہ ملے، اس کے لیے ان کتابوں میں بھی کوئی درس عبرت نہیں ہے۔ کیا تمہیں امام مالک بن انس، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی اور دیگر ائمہ متقدمین کے متعلق یہ باتیں پہنچی ہے کہ انہوں نے خطرات و وساوس اور ان موضوعات پر جو ان لوگوں کی کتابوں میں ہے کتابیں تصنیف کی ہیں؟ یہ لوگ تو ایسے ناخلف ہے کہ انہوں نے اہل علم کی مخالفت کی ہے، کبھی ہمارے پاس حارث محاسبی کا نام لیتے ہیں اور کبھی عبد الرحیم دیبلی کا، اور کبھی حاتم اسم کی بات کرتے ہیں تو کبھی شقی کی۔ پھر فرمانے لگی، لوگ کس تیزی سے بدعت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ابو بکر خلال نے کتاب السنہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، حارث سے پوری احتیاط سے خبردار رہو، کیونکہ وہ جہم کے کلام کے حوالے سے تمام فسادات اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ فلاں اور فلاں اس کی صحبت میں بیٹھے، اس نے سبھی کو جہم کا ہم خیال اور ہم نوا بنا ڈالا ہے، جو مدتوں سے اصحاب الکلام کا ماوا و ملجا بنا آ رہا ہے۔ حارث تو لوگوں کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے ایک ببر شیر کی مثل ہے، دیکھتے رہو کب وہ لوگ پر جپٹ پڑتا ہے۔ اوائل صوفیہ کا کتاب و سنت پر اعتماد۔ اوائل صوفیہ کتاب و سنت پر بھروسہ اور اعتماد رکھنے کا اقرار کیا کرتے تھے،
بس ابلیس نے ان کی کم علمی کی بنا پر انہیں اپنے دام فرے میں پھانس لیا۔ ابو سلیمان دارانی نے کہا ہے بسا اوقات کئی کئی ایام تک اس قوم کی باتوں میں سے کوئی ایک بات میرے دل میں بھی کھٹکتی رہتی ہے، لیکن میں دوش شاہد ان عدل یعنی کتاب و سنت کی شہادت کے بغیر اسے بالکل قبول نہیں کرتا۔ عبدالحمید حبلی بیان کرتے ہیں میں نے سری سے سنا ہے جو یوں کہہ رہے تھے جو علم باطن کا دعوے دار ہو اور علم ظاہر کے الٹ چلتا ہو وہ غلط کار ہے۔ جنید کہتے ہیں ہمارا یہ مذہب اصول کا پابند ہے، یعنی کتاب و سنت کا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے ہمارا علم کتاب و سنت سے وابستہ ہے۔ جس آدمی نے کتاب الہی اور حدیث نبوی کو لکھا اور نہ ہی اسے سمجھا تو اس کی پیروی اور اطاعت نہ کی جائے گی۔ مزید فرمایا ہے ہم نے قیل وقال یعنی ادھر ادھر کی فضول باتوں سے تصوف نہیں لیا، بلکہ ہم نے اسے بو کی شدت، ترک دنیا اور پسندیدہ اور مرغوب اشیاء سے قطع تعلق ہو کر حاصل کیا ہے، کیونکہ تصوف اللہ تبارک و تعالی سے معاملے کو صاف بنانے کا نام ہے اور اس کی اصل دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا ہے۔ ابوالحسین نوری نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جس آدمی کو تو دیکھے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اسے علم شریعت کی حدود سے نکالتی ہو تو بالکل اس کے قریب تک نہ جانا، اور جس آدمی کو تو دیکھے کہ کسی ایسی حالت کا دعوے دار ہے جس پر کوئی دلیل بطور ثبوت موجود ہے اور نہ ہی اس پر کوئی ظاہری حفاظت ہی بطور شہادت موجود ہے، تو ایسے آدمی کے دین پر تہمت لگانا۔ ابو جعفر کہتے ہیں جو آدمی اپنے اقوال، افعال اور احوال کو کتاب و سنت کے ترازو میں نہ تولے اور نہ ہی وہ اپنے دل پر کوئی الزام لگائے تو ایسے شخص کو مردوں کے دفتر میں شمار نہ کرو۔ جب یہ حقائق ان کے شیوخ اعظام کے اقوال و فرمودات سے ثابت ہو چکے ہیں کہ ان کے بعض مشائخ سے علم صحیح سے دوری کی بنا پر بہت سی غلطیاں سرزد ہوئی ہے، اگر تو یہ غلطیاں واقعی ان سے سرزد ہوئی ہے تو ان کی تردید کرنا واجب ہے، کیونکہ حق بیان کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور اگر ایسی غلط باتیں ان کے طرف سے صحیح نہیں ہے تو ہمیں ایسے اقوال اور ایسے مذاہب سے بالکل محتاط رہنا چاہیے، خواہ وہ قول کسی بھی شخصیت سے صادر ہوا ہو۔ البتہ جو اس قوم سے مشابہت اختیار کرنے والے ہیں لیکن ان میں سے نہیں ہے، ان کی بھی غلطیاں بہت زیادہ ہے۔ ہم ان میں سے چند ایک غلطیوں کا بیان کریں گے جو اس قوم کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان غلط کاروں کے غلط اقوال بیان کرنے سے صرف مقصود یہی ہے کہ شریعت کو ان اقوال باطلہ سے پاک صاف رکھا جائے اور انہیں شریعت میں داخل کرنے پر اظہار غیرت کیا جائے۔ ان اقوال کے قائلین اور ان افعال کے فاعلین سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو انہیں علمی امانت سمجھتے ہوئے ادا کر رہے ہیں، اور ازل سے علماء حق کا یہ دستور چلا آیا ہے کہ وہ بیان حق کی خاطر غلط کار کی غلطی کو بیان کرتے آئے ہیں، اس سے ان کا مقصود اس غلط کار کے عیب کو نمایاں کرنا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی جاہل یہ کہے کہ فلاں زاہد پر کس طرح اعتراض کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ متبرک شخصیت ہے، تو اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اطاعت تو صرف ان چیزوں کی ہوگی جنہیں شریعت نے بیان کیا ہے، نہ کہ اشخاص کی فرما برداری کی جائے گی۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اولیاء کرام اور اہل جنت میں سے ہو لیکن پھر بھی اس کی غلطیاں ہو سکتی ہیں،
اس شخص کا موقع و مرتبہ اس کی لغزشوں کو بیان کرنے سے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جو آدمی کسی شخص کی تعظیم کی جانب دیکھتا ہے لیکن اس کے منہ سے نکلنے والی بات کا دلیل کے ساتھ موازنہ نہیں کرتا، تو ایسا آدمی بالکل اس آدمی کی مانند ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے ظاہر ہونے والے معجزات کو تو دیکھتا ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھتا، تو وہ ان کے متعلق الوہیت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اس نگاہ سے غور کرتا کہ آپ بھی تو کھانا کھانے کی وجہ سے زندہ ہے، تو وہ آپ کو صرف وہی مقام دیتا جس کے آپ مستحق ہیں۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں، میں نے شعبہ، سفیان بن سعید، سفیان بن عیینہ اور مالک بن انس رحمہم اللہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو حدیث مبارکہ یاد نہیں رکھ سکتا یا حدیث کے بیان کرنے میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، تو سبھی نے ایک ہی جواب دیا تھا، اس کے معاملے کو بیان کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کسی آدمی کی مبالغہ کی حد تک تعریف کرتے، پھر اس آدمی کی غلطی کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیتے اور فرماتے یہ شخص کتنا بہترین ہوتا اگر اس میں یہ خامی نہ ہوتی۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے سری سختی کے متعلق فرمایا، شیخ ہیں اور خوش خوری میں مشہور ہے۔ پھر آپ کے سامنے اس کی یہ بات بیان کی گئی کہ اس نے یوں کہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حروف کو پیدا فرمایا تو با نے سجدہ کیا اور آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا لوگوں کو اس سے دور بھگا دو۔ اعتقاد میں تلبیسات ابلیس۔ ابو عبداللہ رملی بیان کرتے ہیں، ابو حمزہ نے طرطوس کی جامع مسجد میں گفتگو کی، لوگ ان کی طرف لپکے آئے۔ ایک روز کی بات ہے کہ وہ محو کلام تھے کہ اچانک مسجد کی چھت پر ایک کوا بولا۔ اس پر ابو حمزہ فوراً چلا اٹھے اور یوں بولے، لبیک لبیک۔ تب لوگوں نے انہیں زندیقیت کی جانب منسوب کیا اور یوں کہنے لگے، حلولی ہے، زندیق ہے، ملحد اور بے دین ہے۔ جامع مسجد کے دروازے پر اس اعلان کے ساتھ ان کا گھوڑا بیچا گیا کہ یہ ایک زندیق اور بے دین کا گھوڑا ہے۔ ابو بکر فرغانی بیان کرتے ہیں، ابو حمزہ جب بھی کسی کو بولتے ہوئے سنتے تو کہتے لبیک لبیک، تب لوگوں نے انہیں حلولی قرار دے دیا۔ سراج نے کہا ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حلولیہ جماعت کے ایک گروہ کا اللہ عز و جل کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ اس نے کچھ اجسام کو منتخب فرما لیا ہے اور ان میں ربوبیت کے معانی کے ساتھ حلول فرما لیا ہے اور ان اجسام سے بشریت کے معانی کو زائل فرما دیا ہے، اور ان میں سے بعض کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ خوبصورت چہروں کو دیکھا جائے، اور ان میں سے بعض تو اچھی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے حلول کر آنے کے بھی قائل ہے، اور کہتے ہیں مجھے اہل شام کی ایک جماعت کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ وہ دنیا میں دل کے ساتھ دیدار الہی کا اسی طرح دعویٰ کرتے ہیں جس طرح آخرت میں آنکھوں سے دیدار ہوگا۔ سراج نے یوں بھی کہا ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ابو الحسین نوری کے متعلق غلام خلیل نے یہ گواہی دی ہے کہ اس نے انہیں کہتے ہوئے خود سنا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے عشق رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے عشق رکھتا ہے۔ نوری کا کہنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے خود سنا ہے، یحبہم ویحبونہ، سورۃ المائدہ، وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اس سے محبت رکھتے ہیں، اور عشق محبت سے زائد بھی نہیں ہے۔ قاضی ابو یعلا نے کہا ہے، حلولیہ فرقہ اس جانب گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی عشق کرتا ہے۔ یہ بات تین وجہ سے جہالت پر مبنی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، نام کے اعتبار سے، کیونکہ لفظ عشق اہل لغت کے ہاں صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے نکاح ہو سکے۔ پوائنٹ سیکنڈ،
اللہ عز و جل کی صفات ہمارے ہاں منقول شدہ ہے۔ وہ محبت تو کرتا ہے لیکن یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عشق کرتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اسے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے؟ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں، عمر مکی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ میں حسین بن منصور حاشیہ اس سے مراد حلاج ہے جسے زندیقیت اور بے دینی کے سبب قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا نام حسین بن منصور بن محامی الحلاج ہے یا مغیث ہے۔ اس کا جد اعلیٰ فارس کا مجوسی تھا۔ یہ اجل صوفیہ کی جماعت مثلا جنید، نوری اور مکی وغیرہ کا ساتھی رہا ہے۔ اکثریت نے اس کی تردید کی اور بعض نے اسے قبول کیا تھا۔ جنہوں نے اس کی نفی و تردید کی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس کے افعال میں شعبدہ بازی اور اس کے عقائد میں زندیقیت نمایاں ہے۔ بہرحال لوگ اس کے معاملے میں گو مگو اور شش و پنج کا شکار ہی رہے ہیں۔ رہا معاملہ فقہائے کرام کا تو سبھی نے اس کی حلولی باتیں کرنے کے باعث اور اللہ تعالیٰ سے اتحاد کرنے کے باعث اس کے قتل پر اجماع کیا تھا، اس لیے کہ یہ اہل انحراف اور کجرو میں سے ہو گیا تھا۔ صوفیہ میں سے بہت سے اس کے اشعار اور اس کے گفتار کی شیرینی سے فریب خوردہ ہے۔ اسے 309 ہجری میں سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ۔ حاشیہ مکمل ہوا کہ میں حسین بن منصور کے ساتھ پھر سے میں دہراؤں گا۔ ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں، عمر مکی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ میں حسین بن منصور کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں سے تلاوت کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ اس نے میری قرات سنی تو بولا، اس طرح کے کلام کہنا میرے لیے بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا۔ ابو القاسم رازی کی اسناد سے یوں منقول ہے، کہتے ہیں ابو بکر بن ممشاد نے کہا، ہمارے ہاں دینور میں ایک آدمی آیا جس کے پاس گھوڑے کو دانہ کھلانے والا ایک تھیلا سا تھا۔ وہ شب و روز کی کسی گھڑی میں بھی وہ تھیلا اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا۔ لوگوں نے ایک بار اس تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں حلاج کے نام کا ایک خط موجود تھا جس کا عنوان یہ تھا، رحمان رحیم کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام۔ چنانچہ یہ خط بغداد بھیجا گیا اور پھر حلاج کو حاضر کر کے یہ خط اس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بولا، یہ میرا خط ہے اور میں نے بذات خود اسے تحریر کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، قبل ازیں تو نبوت کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اب تو نے ربوبیت کا دعویٰ بھی شروع کر دیا ہے؟ تو کہنے لگا، میں ربوبیت کا دعویٰ تو نہیں کرتا بلکہ یہ تو ہمارے نزدیک عین الجمع ہے، یعنی بندہ اور اللہ دونوں ایک ہے۔ اس کا لکھنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، بس اس میں میرا ہاتھ تو ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔ پھر اللہ سے یہ دریافت کیا گیا، کیا تیرا کوئی اور بھی ہم خیال اور ہم نوا ہے؟ تو بولا، جی، ابن عطا، ابو محمد جریری اور ابو بکر شبلی۔ پھر بولا، ابو محمد جریری اور ابو بکر شبلی تو خود کو چھپائے رکھتے ہیں اور اگر کوئی اظہار کرنے والا ہے تو وہ صرف ابن عطا ہی ہے۔ چنانچہ جریری کو طلب کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو وہ بولے، اس بات کا قائل تو کافر ہے، جو ایسا بولتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ شبلی سے بھی یہی دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، جو ایسی بات کہتا ہے اسے نظر بند کر دیا جائے۔ جب ابن عطا سے حلاج کی اس بات کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی بالکل وہی بات کہی، پھر یہی بات حلاج کے قتل کا سبب بن گئی۔ ابو عبداللہ بن خفیف سے مندرجہ ذیل اشعار کے معانی پوچھے گئے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے ناسوت یعنی عالم بشریت اور عالم مادی نے اس کے درخشاں عالم الوہیت کی چمک دمک کی
رازوں کو ظاہر کر دیا ہے۔ پھر وہی ذات اپنی خلقت میں ایک کھانے پینے والے شخص کے روپ میں کھل کر عیاں ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کی مخلوق نے اسے اتنے قریب سے مشاہدہ و معائنہ کر لیا ہے، جیسے کہ ایک عبر و دوسرے عبر کو قریب تر مقام سے ایک عبرو دوسرے عبرو کو قریب تر مقام سے دیکھتا ہے۔ تو شیخ نے جواب دیا، ان ابیات و اشعار کے کہنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ عیسیٰ بن فورق نے کہا، یہ اشعار حسین بن منصور حلاج کے ہیں، تو فرمانے لگے، اگر تو یہی اس کا اعتقاد تھا تو وہ کافر ہے، وگرنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے نام سے ان اشعار کو منسوب کر دیا ہو۔ تمام علماء عصر نے حلاج کے قتل کے جواز پر اتفاق کر لیا تھا۔ سب سے اولین آدمی جس نے اس کے خون بہانے کو حلال قرار دیا ابو عمر القاضی تھے۔ بعد میں دیگر علماء کرام ان سے موافقت کرتے چلے گئے، صرف ابوالعباس بن سریج نے اس کے متعلق سکوت اختیار کیا تھا اور یوں کہا، میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ علماء امت کا اجماع خطا سے محفوظ دلیل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کلی طور پر گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ فرما لیا ہے۔ ابو بکر محمد بن داؤد فقی اصبہانی کہتے ہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی سم پر اتارا ہوا کلام برحق ہے تو جو باتیں حلاج کرتا ہے وہ باطل ہے۔ وہ اس پر انتہائی سخت گیر تھا، صرف اپنی جہالت اور فقہائے اعظام کے اجماع و اتفاق کی بے پرواہی کرنے کے باعث صوفیہ کی ایک جماعت حلاج کی طرف دار بن گئی تھی۔ ابراہیم بن محمد نصر آبادی بیان کرتے ہیں، اگر انبیاء اور صدیقین کے بعد کوئی آدمی موحد ہو سکتا ہے تو وہ حلاج ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے دور کے اکثر قصہ گو اور ہمارے زمانے کے اکثر صوفیہ کا شریعت سے بے علمی اور معرفت نقل سے دوری رکھنے کے باعث یہی حال ہے۔ میں نے ایک الگ کتاب میں حلاج کے واقعات جمع کر دیے ہیں۔ اس میں میں نے اس کی حیلے، اس کے خلاف واقع معمولات اور اس کے متعلق علماء کرام کے فتاوی جات کا کسی قدر احاطہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جاہلوں کو قلع کما کرنے میں مددگار ہے۔